ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة۔ سورہ بلد کی میں نے یہ آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے آخر میں آپ لوگوں نے کچھ سوال پوچھنے ہوں تو وہ ابھی سے ذہن میں یا کہیں پیپر پہ لکھ کے رکھیں، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ فون نہیں اٹھاتے، جواب نہیں دیتے۔ تو میں تو خود پیشکش کر رہا ہوں آپ سوال پوچھیں۔ پہلے سے اس لیے بتا دیا کہ بعد میں جب بتاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ہماری دماغ میں سوال آ ہی نہیں رہا، تو اس لیے میں نے پہلے سے بتا دیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میرا خیال ہے اتنی دیر میں آ جائے گا جب تک بیان ختم ہوگا۔ تو کوئی بھی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سورہ بلد کی میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انسان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ٹینشنوں میں ہے انسان۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی جو بالکل ریلیکس ہو، کسی قسم کی کوئی ٹینشن اسے نہ ہو، مارکیٹ میں تلاش کرنے سے آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے وہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی کہ کیا شادی سے پہلے بھی آپ کا کوئی سر دباتا تھا؟ اس نے کہا کہ پہلے درد ہوتا ہی نہیں تھا۔ مسائل ہیں، ٹینشنیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی وہ ٹینشنوں کے ساتھ ہی جیے گا۔ یہ ہے کہ کسی میں ٹینشن کم ہوتی ہے، کسی پہ زیادہ ہوتی ہے، کوئی ٹینشن لیتے کم ہیں، محسوس کم کرتے ہیں، فیل کم کرتے ہیں، کچھ پارسل کا انتظام ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، ٹینشنیں اپنی ٹینشن دوسروں کو پارسل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو آپ کو بتا دوں ٹینشن پارسل کرنے کا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی کا قرضہ دینا ہے، بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، تنگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو۔ کہہ رہے کیسے پارسل کروں؟ میں نے کہا اس کو بولو نہیں ہے۔ تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے کس کو ہونا شروع ہو جائے گی؟ ہماری قوم تو یہی کر رہی ہے نا کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو۔ خیر ابھی میرا ٹینشن پہ بیان نہیں ہے کہ ٹینشن کیسے ختم کی جاتی ہے، ٹینشن کا علاج کیا، یہ تو مستقل اس پر کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ ابھی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان پریشانیوں میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ قرآن نے اس صورت میں اس سبق کو ہائی لائٹ کیا، اس میں لیسن کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ لیسن ہے، اس میں سبق ہے، یہ میسج ہے قرآن کا کہ تم جو اتنی پریشانیوں میں ہو، اس کا مطلب اس دنیا کے بادشاہ تم نہیں ہو، اس پہ کنٹرول تمہارا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کو قدرت نہیں ہے، کوئی تم سے بڑا نہیں ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو محلے کا دادا اور محلے کا باپ سمجھنے لگا ہے۔ بیٹا اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھتا ہے، بیوی اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھتی ہے، اولاد اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہماری چلنی چاہیے اس گھر میں۔
عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں ہماری رائے چلنی چاہیے، سربراہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی سب کچھ تھوپنا ہے اپنی مرضی سے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ درست ہے، سامنے والے کی کھوپڑی جو کہہ رہی ہے وہ بولو غلط ہے. تبھی اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، بھائی میں اپنی رائے پہ چلتا ہوں، میں نہیں مانتا کسی کو، میرے دماغ میں آئے گا جو آئے گا میں وہ کروں گا. یہ ڈائلاگ بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کسی کا مقلد نہیں ہے، یہ محقق ہے، یہ جو اس کی کھوپڑی میں آتا ہے یہ وہ کرتا ہے. دو انتہائیں ہیں جس میں اس وقت دنیا چل رہی ہے. ایک انتہا تو یہ ہے جو کچھ لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ کھوپڑی کا سرے سے میں پیار سے عقل کو کھوپڑی کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ عقل کو میں پیار سے کیا کہتا ہوں کیونکہ کھوپڑی میں ہی ہوتی ہے نا. ایک دنیا میں قوم ایسی ہے جو سرے سے عقل کا استعمال کر ہی نہیں رہی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اصل میں وہ بھی عقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل ان کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ عقل کا بالکل استعمال کرو ہی نہیں. عقل وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط استعمال نہ، کہ وہ کہتے ہیں عقل یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، جو یہ کہے گا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں جو جہیز کا رواج ہے ساری دنیا کے جس کو بھی بٹھاؤ بولے گا بے غیرتی ایک نمبر کی، لیکن چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ نہیں چل رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ جواب دینا پڑے گا آپ لوگوں کو یار. چل رہا ہے بے غیرتی ایک نمبر کی، لیکن چل رہی ہے مارکیٹ میں. کیسے چل رہی ہے؟ وہ ایک آدمی نے کہا نا کسی کو کہ بھائی ایک رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. ہم سب کا ہم یہ لطیفہ سن کے ہنستے ہیں لیکن ہم سب کی حالت ایسی ہی ہے جیسی اس لطیفے میں. تو بندے کو رشتہ نہیں مل رہا تھا، کسی نے کہا تمہارے لیے ایک خاتون کا رشتہ ہے لیکن تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. اس کو غصہ آیا، ایک دم غیرت جاگی. کہہ رہے یار یہ بے غیرتی، میں سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا ہے؟ یہ بے غیرتی، میرے بچے بھی سسرال کے ٹکڑوں پہ پلیں گے، یہ بے غیرتی. تو بے غیرتی سوچ کے پھر خیال آیا کہ یار سہولت بہت ہے. سہولت کیا ہے؟ فری پھوکٹ کے مزے ہیں. تو بڑے جوش میں یہ بغیرتی آخر میں کہہ رہے قبول ہے. آخر میں کہتا ہے کیا ہے؟ قبول ہے یار. بغیرتی چھوڑو، بغیرتی کیا ہوتی ہے؟ مزے کتنے آپ خود اندازہ لگاؤ نا. اپنے خرچے پہ پالنا آسان ہے کیا؟ تو سسرال کے خرچے پہ پلو. خدا کی قسم بغیرتی گئی ایک طرف، مزہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ نئے لوگ ہیں، ایک مزے پہ ایک لطیفہ لازمی سناتا ہوں میں. جو بیچارے پرانے ہیں ان سے پیشگی معذرت، کیونکہ کچھ لطیفے میرے بڑے پرانے ہو گئے ہیں، لوگ سن کے تھک گئے ہیں. لیکن یہاں بہت سارا نیا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس میں مزہ بہت آتا ہے اس میں. اور وہ جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں نا وہ بھی لطیفے سے اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکا چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھا رہا تھا. تو لڑکی کے ابا نے دیکھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، انکار کر دیا. یہ باہر نکلا، اپنے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہتا ہے حضرت آپ نے انکار کر دیا، افسوس بہت ہوا، لیکن ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. کیا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو بے غیرتی اپنی جگہ، جہیز لعنت ہے، بے غیرتی ہے، بچیاں گھروں میں برباد ہو رہی ہیں، لیکن یار لینے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو ایک دنیا میں وہ قوم ہے جو عقل سرے سے استعمال کرتی ہی نہیں ہے. باپ دادا کی، اس میں صرف ہندو سکھ عیسائی نہیں ہے، اس میں بہت سے مسلمان بھی مبتلا ہیں. ہماری رسومات، ہماری قوم، ہماری پرمپرا، ہمارے باپ، ہمارے اماں کیا کرتی تھیں، ابا کیا کرتے تھے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہماری روایات ہیں یہ.
اور بھائی روایات کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے سوسائٹی کا, تو چھوڑو روایات کو. یہ روایات ہیں, انہی روایات میں میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن وہ ایک شادی بھی ہماری روایات ہیں. اب جن گھروں میں جا کے دیکھو لڑکیوں کے لیے بندہ ہی شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو کہاں سے ان کمبختوں کی شادیاں ہوں گی بتاؤ نا. ان بیچاریوں کا کیا ہوگا, کوئی لڑکی طلاق ہو جائے, بیوہ ہو جائے. ابھی پچھلے ہفتے ایک خاتون نے بتایا کہ شوہر 1 روپیہ خرچہ نہیں اٹھاتا, 1 روپے کا خرچہ شوہر نہیں اٹھاتا, بیرون ملک میں ہے, پیسے نہیں بھیجتا. یہ جوان بیوی ہے. جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انہوں نے اب غلط نظریں اس پہ ڈالنا شروع کر دی ہیں. میں نے کہا کہ آپ اس سے خلا لے لیں, خلا لے کے کہیں اور شادی کر لیں. اس نے کہا خلا تو میں لے لوں لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے تیار, بچوں کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار بولو نہیں. جو خرچہ دے رہے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں شادی نہیں کریں گے ہم. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا میں ڈنڈے مار مار کے شادیاں کراؤں گا. ابھی تو صرف بیان سن کے برداشت کر لو آپ لوگ, آپ سے ابھی دوسری شادی کا بیان برداشت نہیں ہو رہا نا. میں وزیر اعظم بن گیا, میرا بیان آیا تھا پہلی شادی, تو میں پہلی نہیں دوسری بھی ڈنڈے مار مار کے کراؤں گا. یہ قوم کا حل ہے, یہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے. جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہوں گی اس وقت آپ سوچنا کیا گزرتی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا اس میں ایک اور بات کر کے میں آگے چلتا ہوں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات. اس میں میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ مالی تعاون کر دیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میں کوڑا لٹکا کے رکھوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمبخت, ہم تجھے سپورٹ کرنے کے لیے شادی کروا رہے ہیں تیری, اس لیے نہیں کروا رہے کہ تجھے ہم سپورٹ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو چندے لے لے کے ہی تو نے کرنی ہے تو چھوڑ, تو نہیں کر, پھر وہ کرے جو کرنے کا اہل ہے وہ کرے نا. پھر یہاں لوگ کہتے ہیں پھر آپ غریبوں کو بھی آپ تو 2 شادیوں کا مشورہ دیتے ہو. بھائی ہم غریبوں کو اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ٹرائی مارتے رہو, ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی زیادہ غریب ہو وہ آپ کو مل جائے. کیونکہ یہ فیصلہ کہ مالدار کون ہے غریب کون ہے یہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا, یہ لڑکی والوں نے کرنا ہے. اب لڑکی کے باپ کی آمدن 10,000 ہے, اس کو وہ لڑکا مالدار لگے گا جس کی آمدن 20,000 ہے. وہ کہیں گے یار ہم میرے لیے 6 بیٹیاں 10,000 میں پالنا مشکل ہے, تو کم از کم سوکھی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے ٹرائی سب مارے, غریب بھی امیر بھی. ملے گی زیادہ تر کس کو؟ وہ اتنی لڑکی والے ظاہر ہے ترجیح اس کو دیں گے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں, اللہ کا فضل ہے, مجھے اس پہ فخر ہے, مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ عیب کی بات نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں شادیوں میں بات کرتا ہے, اپنی شادیوں پہ تھوڑی بات کر رہا ہوں میں تو آپ لوگ کے لیے بات کر رہا ہوں اور معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے بات کر رہا ہوں میں. تو دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم شادی کر رہی ہیں تو ہمارے لیے کوئی مالی انتظام کر دیا جائے. ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی میں 5 روپے کا تعاون بولو نہیں کرتا. اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری, یہ سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے طلاق یافتہ بیوہ کو سپورٹ کرنا اس کی شادی. یہ ذمہ داری وہ اس مکھنچو کی ہے جو آپ سے نکاح کر رہا ہے. وہ کمبخت کیوں اپنی بیوی کو چندے منگوا رہا ہے؟ آپ کی کہیں منگنی ہوئی, غیرت مند آدمی کہتا ہے اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جو غیرت مند ہوگا نا وہ اس منگیتر سے کہے گا ایک دھیلا کسی سے نہیں لینا, اب تم کس کی عزت ہو؟ میری عزت. ایڈوانس میں پیسے بھیجنا شروع کر دے گا وہ, ایڈوانس میں کہ بھائی یہ آپ جوڑے کپڑے تیار کر لو, یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں, آپ جو بھی خرچہ مرچہ ہوگا زیور شیور لینا یہ میں بھیج رہا ہوں. یہ کیسی غیرت ہے یار کہ اس کی ہونے والی بیوی چندے مانگ رہی ہے کس کے لیے؟ اپنے شوہر ہی کے لیے مانگ رہی ہے, جو اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر رہی ہے. تو یہ جو سیکنڈ میرج کا جو سسٹم ہے نا, اس میں 5 روپے بھی کسی کے خرچ نہیں ہوں گے. جتنا خرچہ ہوگا, خرچہ کس کمبخت کا ہوگا؟ اس دولہا کا ہوگا جو کمبخت بیان سن کے شادیوں کا جوش پیدا ہو رہا ہے لیکن اس میں خرچہ کرنے کے لیے اس کا ظرف نہیں بن رہا, تو اس کو کرنا پڑے گا. اس لیے اس میں لوگ ہمارے پاس رابطہ کرتے ہیں, میں کر رہا ہوں تو مالی سپورٹ کریں. تو میں یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ ان کے حوالے کر دوں گا. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہوا ہوں. آفیسر تھے وہ. میں نے کہا چلو کوئی تو انسپائر ہوا نا.
اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں, یہی ناظم آباد میں جب میں نے یہ شروع میں یہ ٹاپک شروع کیا نا, 2 شادیاں کو رواج ڈالو, میرے بیانات پر مسجد میں پابندی لگی ہے. ایسا مجھے مسجدوں سے نکالا ہے. یہ تو میں یہاں آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ وہی والی مسجد ہے جہاں سے مجھے نکالا تھا, تو مجھے خیال ہے نہیں یہ وہ والی نہیں ہے. تو یہ تو اب لوگوں میں تھوڑا ظرف پیدا ہو گیا ہے کہ یہ سننے لگے ہیں, کم از کم سننے کی برداشت پیدا ہو گئی ہے. ورنہ ہمیں یاد ہے وہ دن بھی کہ بیان پر پابندی لگی تھی اس لیے کہ اس نے 2 شادیوں کی بات کی کیوں ہے, اس بیس پر. حالانکہ ٹاپک یہ نہیں تھا, بیچ میں تھوڑی سی بات آ گئی تھی, ہم بھی ایسے ڈھیٹ تھے, ہم نے کہا پابندی لگتی رہے ایسے کی تیسی. تو خیر جلدی بس یہ چھوٹی سی بات کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. وہ چھوٹی سی بات کیا کر رہا تھا میں, ہاں ایک صاحب آئے. آپ لوگ کو بھی مزہ آتا ہے یہی ٹاپک سننے میں, ابھی چہرے دیکھ رہا ہوں گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایسے ہی چہروں پہ ماشاء اللہ رونقیں دیکھو آپ. ایک صاحب آئے ہمارے پاس, کہنے لگے, پرانی بات ہے, کہنے لگے میں بڑا انسپائر ہوا آپ کے بیان سن کے, اور وہ آفیسر تھے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. کہنے لگے میں کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ میرج. ماشاء اللہ, میں نے کہا اچھی بات ہے. کہنے لگے لیکن کچھ میری ریکوائرمنٹ ہے, کچھ مطالبہ ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں مجھے ایک ایسا رشتہ چاہیے جس کا گھر اپنا ہو. اچھا مجھے ایک گھر لے گئے تھے وہ باقاعدہ, کہ بڑی سیکرٹ قسم کی بہت امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں. مجھے گھر لے گئے اپنے, میں چلا بھی جاتا تھا اس وقت, ٹائم اتنا بزی نہیں تھا جتنا آج کل چل رہا ہے. ہاں بھائی بیٹھ گئے, ہم نے کہا سیکنڈ میرج کر رہا ہے بھائی ماشاء اللہ, اس کے گھر چائے تو بنتی ہے نا, ڈبو کے کھائیں گے وہاں بیٹھ کے. تو بیٹھ کے جناب اس نے پھر بات شروع کی کہ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں, میں بڑا اس سے اچھا بندہ بھی ذرا شریف سا تھا نا محلے کا. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. کہتے ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ گھر اس کا اپنا ہو. میں نے کہا کہ اچھا چلو, اول تو ہم رشتے کراتے نہیں, لیکن کوئی ایسا رشتہ آیا کہ لڑکی کا گھر اپنا ہو گیا, اول تو ہوتا کہ نہیں ہے ایسا, تو چلو. دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری والدہ کی بھی خدمت کرے. پہلی وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی. میں نے کہا مزید, کہنے کہ مزید یہ کہ اپنا خرچہ وہ خود اٹھائے. اپنا خرچہ وہ بولے خود اٹھائے. تو اس وقت یہ لوگ نہیں تھے. مجھے بڑا غصہ آیا. مجھے یاد ہے کہ شاید مجھے رونا آ رہا تھا اس وقت کہ یار ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ایک چیز سمجھانے کے لیے, اس کا یہ رزلٹ نکل رہا ہے سوسائٹی میں. خدا کے بندے, اچھا اس کہتے ہیں مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے اس سے. یار تو پاگل آدمی ہے, تو کیا تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ تھوڑا سا سوچ لیتا نا. اگر تجھے کوئی ایسا رشتہ بالفرض مل بھی رہا ہے تو کر لیتا, مجھے کیوں بتا رہے بیٹھ کے؟ ہم نے تو کسی پہ پابندی نہیں لگائی, آپ کو جن شرطوں پہ کوئی رشتہ مل جائے آپ کریں, لیکن آپ ہمارے سامنے یہ کہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں. کون سا تیر مار لے گا بھائی تو اس طرح سے کر کے؟ تو میں جو بیان میں نے شروع کیا تھا کہ دیکھو جب ایک دفعہ بغیرت بن جاؤ تو بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. مغربی اقوام نے یہی کیا ہے. بار بار میں بیان میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں کہ مہذب قومیں تھیں, دنیا پہ ان کی حکومت ہے, ترقی یافتہ قومیں ہیں, تہذیب یافتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو. ارے بھائی آپ کیسے تہذیب یافتہ ہیں؟ آپ تو زنا بھی کرتے ہیں, آپ تو ہومو سیکچولیٹی کو معاشرے میں فروغ دے رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ابا کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. ویسے آپ سارا دن تھینک یو کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, بڑے اچھے اخلاق ہیں. بوڑھے باپ اور بوڑھی اماں کو آپ گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے ہاں بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں اور ابا اماں کی شادی بعد میں ہو رہی ہے. بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمارے ہاں یہ بغیرتی کا تصور ہے؟ بولو بھائی, کہیں شادی میں جاؤ اور جو تمبو لگا رہا ہو, کرسیاں لگا رہا ہو, کہیں گے یہ میاں بیوی کے بچے ایڈوانس میں پیدا ہو گئے تھے. آپ اس شادی کو چھوڑ کے آ جاؤ گے. یار کیا ہے, مجھے کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نشے وہ کر رہے ہیں. کوئی چرسی کو اپنی بیٹی دو گے آپ؟ شرابی کو دو گے؟ وہ ہر آدمی ان میں شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کرتا ہے.
بے تحاشا وہاں لڑکوں سے بدفعلی، لڑکیاں لڑکیوں سے بدفعلی، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. طہارت کے حکام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے، طہارت کے حکام. اب ہونا تو یہ چاہیے ہم ان کو فالو نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں لعنت بھیجتے ہیں ایسے معاشرے پر. لیکن وہ بڑے ہوشیار تھے. دنیا میں جو دادا ہوتا ہے نا محلے کا، وہ دیکھو جب کسی ماتحت غلام پہ الزام لگتا ہے وہ سوری کرتا ہے. بڑے لوگوں پہ جب الزام لگتا ہے نا تو وہ سوری بولو نا نہیں کرتے، تھوڑی سوری کرتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم نے سوری کیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. وہ کیا کرتے ہیں؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو اپنے حساب سے کاٹ چھانٹ کے بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے، اگر کسی سے آپ کا سیکشل ریلیشن ہو جائے بغیر میرج کے تو کیا ہے وہ، اس میں کیا خرابی، یہ کیا ہے اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اگر بچے پہلے پیدا ہو جائیں تو کیا ہو گیا اس میں؟ اگر ہومو سیکشولیٹی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں بھائی یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا. آج کل چونکہ یہ قانون پاس ہوا ہے نا اس لیے میں اس کے خلاف زیادہ چیخ رہا ہوں. یہ کام گدھا بھی نہیں کرتا ہے. کبھی دیکھا گدھے میں میل کو آپس میں ریلیشن کے لیے؟ اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ باتیں کرنا، لیکن یہ ہماری اسمبلیوں میں قانون پاس ہو گیا. یہ جو کام گدھے گھوڑے کتے بلے نہیں کر رہے وہ کام اسمبلیوں میں اس کو قانونی حق دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہب جب چھوڑو گے نا تمہارا یہ انجام ہوگا. خدا کی قسم مذہب صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں انسان اور گدھوں میں فرق کرنے کے لیے بھی کیا چیز چاہیے؟ اسلام چاہیے ہمیں. اسلام کے علاوہ ہمارے پاس انسان بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب تو میں ہندوؤں سے کہہ رہا ہوں، سکھوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خاندانی نظام بچانا ہے، انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے. خدا کی قسم تمہارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، ورنہ تمہاری اولادیں بھی لڑکا لڑکے سے، لڑکیاں لڑکیوں سے، تمہارا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. جانوروں میں ہمیں دو قسم کے جانور ملتے ہیں، ایک جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور ایک بغیر نکاح کے رہتے ہیں. تو جو پیئرنگ کر کے رہتے ہیں وہ ذرا مہذب لگتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں. گدھے گھوڑے تھوڑی وفادار ہوتے ہیں. آپ گدھے سے پوچھیں تیری کتنی اولاد ہے، اس کو پتا ہوگا؟ کیا ہمیں کیا پتا، ہمارے اتنے لوگوں سے ریلیشن ہوا ہے، اتنی گدھیوں سے ریلیشن ہوا ہے، ہمیں کیا پتا یار. گدھی کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے، گدھے کو نہیں پتا ہوتا. جس معاشرے میں میرج سسٹم ختم ہو جائے اس میں باپ کو نہیں پتا ہوتا میری اولادیں کتنی ہیں، نہ بیٹے کو پتا ہوتا ہے. جس معاشرے میں نکاح کا رواج ہوتا ہے وہاں سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. صرف باپ کا نہیں، چچا کا بھی پتا ہوتا ہے، تایا کا بھی پتا ہوتا ہے، بھابھی کا پتا ہے، نند کا پتا ہے، جٹھانی کا پتا ہے، خالہ کا پتا ہے، پھپھی کا پتا ہے، بھتیجوں کا پتا ہے، بھانجیوں کا پتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی ہے سمجھ میں. کچھ لوگ گردن نہیں ہلا رہے، شاید کچھ مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہلنے جلنے سے ان کو. تو مجھے احساس ہوگا نا آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے بات کرنے میں ذرا سکون ملے گا. تو خیر یہ تو کہاں ہم نکل لیے. اصل تو میں بغیرتی پر بیان کر رہا تھا. اصل میں بیان کر رہا تھا کس پر کر رہا تھا؟ بغیرتی پہ کر رہا تھا. تو اسی ٹاپک پہ واپس آ جاتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلچر کو فوکس کرتے ہیں، اپنی پرمپرا کو دیکھتے ہیں، اپنی روایات کو دیکھتے ہیں. وہ روایات چاہے بے غیرتی پر مبنی ہوں، بے حیائی پر مبنی ہوں، اس سے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہو، لیکن اپنی کھوپڑی کا وہ استعمال نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں، جو مذہبی، جو غلط مذہبوں کو فالو کرتے ہیں. ہندو کیوں ہیں؟ اس کے ابا ہندو تھے، اماں ہندو تھیں. یہی چل رہا ہے نا. گائے کا گوشت کیوں نہیں کھا رہے بھائی ہمارے پنڈت جی نے منع کیا ہے. او بھائی پنڈت جی کیوں نہیں کھا رہے گائے کا گوشت؟ جی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے. بھائی تمہارا مذہب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو ساری مخلوق، آپ خدا کو بھگوان کہتے ہیں تو ہم بھگوان ہی فرض کر لیتے ہیں. بھگوان نے ساری مخلوق کس کے لیے بنائی ہے؟ گائے ہماری خدمت کے لیے بنی ہے، ہم گائے کی خدمت کے لیے تھوڑی بنے. لیکن جی عقل استعمال نہیں کرنی. ایسے لوگوں کو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. لیکن ان آیات میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان لوگوں کا نہیں ہے. ان آیات میں ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں چند کامیابیاں دیکھ کے کہ ہم عقل
کل ہیں. ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مذہب سے اور خدا سے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طبقہ بھی ہماری سوسائٹی میں اب ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہا ہے. پہلا والا طبقہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے, سمٹ رہا ہے وہ. دوسرا والا طبقہ کیا ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں پہلا طبقہ نہیں پیدا کیا جا رہا, یونیورسٹیوں میں دوسرا طبقہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو, جو آپ کی کھوپڑی میں آئے اس پہ چلو. تو خوب سمجھ لیں, انسانی عقل ایک طاقت ہے, قوت ہے جو انسان کو گائیڈ کرتی ہے. اللہ نے انسان کو کوئی طاقت اور کوئی قوت ایسی نہیں دی ہے جو لامحدود ہو, جو ہر چیز کا فیصلہ کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو ایک وزن رکھا ہوا ہو کہیں, آپ نے اس ویٹ کو اٹھا کے کہیں لے کے جانا ہے, کنوینس کا انتظام نہیں ہے, کوئی جانور کی سواری نہیں ہے, تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے, بھائی ہاتھ استعمال کرو, خدا نے یہ ہاتھ کیوں دیے ہیں, وزن اٹھانے کے لیے. تو 4-5 کلو کی تھیلی ہے آٹے کی, 10 کلو کی تھیلی ہے, اٹھا کے لے جاؤ. آپ نے کہا یار کیا خاندانی بات کی ہے, خدا نے ہاتھ مجھے کیوں دیے, وزن اٹھانے کے لیے نا. یار اس بندے نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. اب کیا ہے کہ کہیں آپ کا جانا ہوا جی, 1 من کی بوری پڑی ہوئی ہے آٹے کی, 1 من کی بوری پڑی ہوئی ہے. تو اب آپ سواری کا انتظام نہیں کر رہے, کوئی گاڑی کرائے پہ لے لو یا کوئی جانور لے لو. کہ تم نے ہی تو کہا تھا یہ ہاتھ اللہ نے کیوں دیے ہیں بھائی, استعمال کرنے کے لیے نا, تو میں ان ہاتھوں سے یہ 1 من بوری اٹھاؤں گا. تو اگلا کہے گا بھائی ہاتھ سے 10 کلو 15 کلو 20 کلو 30 کلو اتنا تو اٹھ سکتا ہے, ایک نارمل آدمی 40 کلو کی بوری نہیں اٹھا سکتا. اگر تم نے یہ اٹھائی تو اس کے بعد تم دنیا میں کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے, پھر تمہیں لوگ اٹھائیں گے, پھر ساری زندگی لوگ تمہیں اٹھا کے گھومتے رہیں گے. کمر میں کوئی لچک آ جائے گی یا کوئی مری جاؤ گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر لوگ تمہیں اٹھا کے اسپتال بھاگیں گے. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے ایسی حماقت کی کوشش نہ کریں. دیکھو 10 کلو کی بوری رکھی ہوئی ہے, اسے آپ ہاتھ سے نہیں اٹھا رہے, یہ بھی حماقت ہے. اور 40 کلو کی بوری ہاتھوں سے اٹھا رہے ہو, یہ بھی کیا ہے, بولو, حماقت ہے. خوب سمجھ لو, جہاں عقل کا دائرہ کار ہے, عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے, وہاں بھی عقل استعمال نہیں کر رہے. اسلام کہتا ہے یہ بھی حماقت ہے, وہاں اسلام بار بار افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اور جہاں جو چیز ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آتی, ہماری عقل کی باؤنڈری سے باہر ہے, وہاں بھی کھوپڑی استعمال کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کھوپڑی غلط استعمال ہو کر ایسی غلط گائیڈ کرے گی کہ ساری زندگی پھر کھوپڑی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے. نیچر اور فطرت چینج ہو جائے گی آپ کی. میں جلدی سے ایک مثال سے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں. عقل کا دائرہ کیا ہوتا ہے, کہاں تک عقل جاتی ہے اور کون سی چیز عقل کے دائرے سے باہر ہے, اس کو مثال سے سمجھیں. ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو جواب 6 آتا ہے. یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس لیے کہ 2 ملٹیپلائی بائی 3 کا مطلب 2 کو 3 مرتبہ فرض کر لیں آپ, 2 پھر 2 پھر 2. آپ نے کیا کیا, جواب آیا, بھائی آپ نے اپنی کھوپڑی, کیلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کھوپڑی استعمال کی, کھوپڑی فوراً فیصلہ کرے گی یار بندہ کیا کہہ رہا ہے, درست بات کر رہے ہیں. اب کیا ہے, آپ کے ایک بزرگ تھے بہت بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے, ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں, وہ تہجد کبھی نہیں چھوٹی, آج تک زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ, بول لو نا یار, نہیں بول, اتنے نیک کہ بس کیا بتاؤں, کردار کے 1 نمبر. جب کوئی بات کہی پوری ہوئی, پیشگوئیاں ان کی پوری ہو رہی ہیں, انہوں نے ایک دن آپ سے آ کے کہا, آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے نا کہ یار اس جیسا میں نے خدا کی قسم نیک آدمی دنیا میں کبھی نہیں دیکھا, اور آج تک اس نے کوئی غلط بات نہیں کی.
اس سے جو تبصرے عمران خان کے بارے میں کیے وہ صحیح نکلے, جو مسلم لیگ کے بارے میں کیے وہ صحیح نکلے, جو پیش گوئیاں جو تجزیہ, کبھی دنیا میں غلط بات اس کی زبان سے نکلتی ہی نہیں ہے. اتنا نیک آدمی ہے یہ. ہوتے نہیں ہیں لیکن فرض کر لیں, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس نے کہا کہ 2 اور 2 7 ہوتے, 2 ضرب 3 کتنے ہوتے ہیں؟ بولو 7. آپ مان لو گے؟ بولو نا. آپ کہو گے یار میں عقل میں تو نہیں آتا, لیکن یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں یار, یہ بہت اللہ والے ہیں بھائی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگلا کہتا ہے یار عقل استعمال کرو, کہہ رہے ہماری عقل ان بزرگ کے مقابلے میں کہاں بھائی, ہم 2 ٹکے کے, اور یہ بزرگ یہ ہم سے کروڑہ گنا زیادہ عقل مند ہیں, یہ کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتے. اس موقع پہ آپ کا یہ تبصرہ صحیح ہوگا؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا بھائی. جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں, بات یہ ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 کسی کا باپ بھی ساتھ نہیں کر سکتا. یہ چیز آپ کی عقل کے دائرے میں آ رہی ہے. تبھی کہتے ہیں یعرف الرجل بالعمل لا یعرف العمل بالرجل. عربی کا مقولہ ہے, کسی شخص کو بات عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, نہ کہ عمل کو شخصیت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے عمل کیا, اس نے کہا کہ 2 جمع 2 جمع 2 7 ہوتے ہیں. آپ اس عمل سے اس شخص کو نہیں پہچان, آپ اس شخص کی وجہ سے اس عمل کو ٹھیک نہیں کہو گے, آپ اس کے اس عمل کی وجہ سے آئندہ فیصلہ کرو گے کہ میں اس کو بزرگ سمجھتا تھا, آج ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ کیا ہے, 2 نمبر ہے, جھوٹ بول رہا ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بندہ عمل سے ٹریس کیا جاتا ہے یہ بندہ کیسا ہے, نہ کہ بندے سے عمل ٹریس کیا جاتا ہے کہ بندہ اچھا ہے لہذا جو بھی کر رہا ہے وہ کیا ہوگا, اچھا ہوگا. یہ غلط ہے. شخصیتوں کو ان کے عمل سے پہچانا جاتا ہے, نہ کہ عمل کو کس سے پہچانا جاتا ہے, شخصیت سے. لوگ کہتے ہیں فلاں کر رہے ہیں لہذا بالکل ٹھیک ہوگا. نہ 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 بھائی, اگر عمل ٹھیک ہے تو پھر فلاں ٹھیک ہے, عمل ٹھیک نہیں ہے تو فلاں ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ اگر آپ نے ان بزرگ کے کہنے سے کہ یار اتنے نیک آدمی ہیں, یہ اگر کہہ رہے ہیں 2 جمع 2 جمع 2 7 ہوتے ہیں, بھائی یہ بزرگ غلطی نہیں کر سکتے. تو ایسے موقع پہ غلطی کون کر رہا ہے؟ آپ. کہ جہاں جو چیز عقل کے دائرے میں آتی ہے آپ وہاں عقل استعمال نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو, اگر کوئی شخص پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے, چاہے کوئی بھی ہو, اور وہ عقل کے خلاف بات کرے, تو اس سے یہ نہیں کہ اس جس نے پیغمبر کا دعویٰ کیا ہم اس کی عقل کے خلاف بات کو اس لیے مان لیں کہ یہ اس کا ہماری نظر میں پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا ہے. نہ 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 نہ, بلکہ اس غلط بات کی وجہ سے اس کا پیغمبر ہونا کیا ہو جائے گا, مشکوک ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو عقل کے خلاف ہو. تو یہ ہے عقل کے خلاف. یہ مثال سمجھ میں آئی؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف نہیں ہوتی, ما ورائے عقل ہوتی ہیں. ہماری عقل کی پہنچ سے کیا ہوتی ہیں, بالا تر. یہی 2 اور 2 4 والی مثال لے لیتے ہیں. ایک بندے نے آپ سے کہا 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے 6 جواب آتا ہے, آپ کہیں گے بالکل صحیح. ایک نے کہا 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے 7 جواب آتا ہے, آپ کہیں گے ایسی کی تیسی, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا فیصلہ تجزیہ درست. ایک بندہ آیا کہہ رہے 356 ضرب 888 کو اگر آپس میں ضرب دے کے 6281 سے تقسیم کیا جائے تو 256 جواب آئے گا. آپ کی عقل فیصلہ کر سکتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ کہو گے بھائی پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا یار. آپ کہو گے بھائی مجھے نہیں پتا کہ کیا جواب آئے گا, یہی کہو گے نا. کہو گے بھائی کالو کے لیٹر سے پوچھوں, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں, کالو کے لیٹر سے میں پوچھوں گا یہاں میری عقل کیا ہے. تو بہت ذہین دماغ ہوگا وہ ہو سکتا ہے دماغ میں کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے. نارمل کھوپڑی والا وہ نہیں فیصلہ کر, وہ کہے گا یا تو مجھے کاپی پینسل پہ ضرب تقسیم کرنے دو کاپی لے کے, یا مجھے کالو کا لیٹر استعمال کرنے دو. کالو کے لیٹر نے اگر کہا جواب آ رہا ہے تو مان لوں گا. یہاں میری عقل نہیں, یہاں کالو کا لیٹر ہی جا سکتا ہے جو سائنسدانوں کی ایجاد کردہ ایک مشین ہے. یہاں وسیم کا لیٹر جو بھی صاحب ہیں ان کی کھوپڑی نہیں جا سکتی. یہاں یہ میری عقل سے کیا ہے,
بالا تر. یہاں اگر وہی بزرگ آ کے کہہ دیں کہ 356 کو 288 ضرب دے کے فلاں سے ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ جواب آئے گا, آپ کہیں گے بھائی آئے گا, حضرت جی اتنے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہاں پر عمل کے صحیح ہونے کا فیصلہ آپ شخصیت کو دیکھ کے کر رہے ہو, اور یہ بالکل درست ہے. ظاہر ان بزرگ نے زندگی میں کبھی غلط کیلکولیشن نہیں کی, ریاضی کا ماہر بھی ہیں اور بڑا تیز دماغ بھی ہے اور بہت نیک ہیں. وہ اگر کہہ رہے ہیں 356 کو 848 سے ضرب دے کے فلانے ڈمکانے سے تقسیم کیا جائے تو یہ جواب آئے گا, یار میں یقین سے کہتا ہوں یہی جواب آئے گا, حضرت نے کیلکولیشن کی بھی ہوگی پہلے سے. یہاں عمل پہچانا جا رہا ہے شخصیت سے. شخصیت کہہ رہی ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک, کیونکہ شخصیت کے بارے میں ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں. اور اگر شخصیت کہہ رہی ہے کہ عمل غلط ہے تو ہم مان لیں گے غلط ہے, کہ حضرت ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, نہ کھوپڑی ہے, آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا, یہاں ہم مان لیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو پتا چلا کہ کبھی عمل سے پتا چلتا ہے بندے کا, کبھی بندے سے پتا چلتا ہے عمل کا. کب پتا چلتا ہے؟ جب عمل آپ کی عقل کے دائرہ کار میں آتا ہے تو پھر عمل پہلے دیکھا جائے گا, بندہ بعد میں. اور جب عمل آپ کے دائرہ کار سے باہر ہے تو بندے کا تجزیہ پہلے کیا جائے گا, عمل کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. اگر ہمارے پیغمبر یا اسلام نے ہمیں کوئی ایسی بات بتائی ہوتی جو عقل کے اگینسٹ ہوتی, اسلام اگر قرآن میں یہ کہتا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو یہ قرآن کے غلط ہونے کی دلیل ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. اگر اسلام یہ بتاتا کہ سورج مغرب سے نکلا کرتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہیں, مشرق سے نکل رہا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اگینسٹ بات کرتے, گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کرتے, تو یہ آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے کیا ہیں, بالا تر ہیں. وہاں ہم شخصیت کو پہلے دیکھیں گے. شخصیت درست ہے تو ہم ان کی باتوں پر ایمان لائیں گے, شخصیت درست نہیں ہے تو ہمیں ان کی باتوں پر ایمان لانے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ کون سی باتیں ہیں؟ جنت کا تصور, جہنم کا تصور, مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے, موت کے بعد کی زندگی سائنس کی دسترس میں نہیں ہے. ہمیں بتایا کہ ایک اور جہان ہے, وہ جہان سائنس, وہ مادی زندگی تھوڑی ہے جو سائنسدان ٹریس کرے گا اس کو بیٹھ گئے. آج لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں قبر کے عذاب پہ کوئی سائنسی رپورٹ پیش کرو. میں کہتا ہوں آپ جب سوتے میں خواب دیکھتے ہو, کوئی سائنسدان ثابت کر سکتا ہے کہ خواب میں خوش تھا یا یہ خواب میں کیا دیکھ رہا تھا؟ خواب میں آپ کی اپنی جی خواب میں آپ گولے گنڈے کھا رہے ہو, یہ انڈیا والوں کو گولا گنڈا سمجھ میں نہیں آتا, گول گپے کھا رہے ہو. حالانکہ انڈیا سے ہی آیا ہے گولا گنڈا, مجھے جہاں تک معلومات ہیں. آپ گول گپے کھا رہے ہو خواب میں, آپ نے خواب دیکھا نا آپ پہ کیا گزر رہی ہے. آپ جا کے کسی سائنٹسٹ سے پوچھو گے, سائنسدانوں سے پوچھو گے کہ میں نے خواب میں کیا کھایا, وہ بتا سکتا ہے؟ کہے گا بھائی سائنس جو ہے نا جاگتی حالت کو تو ٹریس کر سکتی ہے, سونے کے بعد آپ کی کھوپڑی کیا کیا دیکھ رہی ہے یہ چیز سائنس کی دسترس سے باہر ہے. مرنے کے بعد انسان پہ کیا احوال آ رہے ہیں, وہ عیش والی زندگی گزار رہی ہے اس کی روح یا تکلیف میں اس کی روح زندگی گزار رہی ہے, یہ چیز سائنس کی پہنچ سے باہر ہے. لہذا اس میں سائنسدانوں سے نہیں پوچھا جائے گا. انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ چیز سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہے. تبھی سائنسدان اس بارے میں پھینکتے رہتے ہیں, مختلف نظریات لاتے رہتے ہیں. وہ ساری تھیوریز ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, وہ حقائق اور ریسرچ نہیں ہوتی. وہ مجھ سے ایک صاحب لاہور میں ملے, وہ ڈاروین کے نظریہ انہوں نے پڑھا ہوا, بڑا یونیورسٹی میں پڑھے نا, کہہ رہے میں نے وہاں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے جو ڈاروین سے بڑے متاثر تھے, ان سے میں نے کہا کہ سر میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں نے کہا یہ جو نظریہ 2.5 سال سے نظریہ ہی ہے, اب تک تحقیق سے ثابت نہیں ہوا, میں اس کو کیسے صحیح مان لوں؟ 250 سال ہو گئے, اب تک سائنسدان اس بارے میں یقینی فیصلہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ انسانیت کی ابتدا کے وقت کوئی سائنسدان موجود نہیں تھا. تو یہاں سائنس اندھی ہے, وہ نہیں فیصلہ کر سکتی. یہاں مذہب نے ہمیں بتایا, کیا بتایا؟ تمہاری ابتدا مٹی سے ہوئی ہے. آدم کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے. اور ان کی بیوی کو آدم کے جسم سے بنایا, اور دونوں کے ملاپ سے پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء, ان دونوں کے ملاپ سے کروڑوں اور اربوں مردوں اور عورتوں سے اللہ نے دنیا کو بھر دیا. اسلام کا یہ نظریہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے.
بلکہ ایسی بات اسلام نے کی ہے جو سائنس کی پہنچ سے بالاتر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام کے اس نظریے کے برحق ہونے پر لاکھوں سائنسی شواہد موجود ہیں. اگر کوئی کھوپڑی استعمال کرے نا تو وہ کہے گا واقعی ایسے ابتدا ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ابتدا کا طریقہ بنتا ہی نہیں ہے. ابھی اس کے دلائل کیا ہے, میں ڈارون پہ نہیں جاؤں گا, ابھی میں تو کوشش کر رہا ہوں جو میرا ٹاپک ہے میں اس کو جلدی سے سمیٹوں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب کبھی بھی عقل کے خلاف بات نہیں کرتا. ہاں کچھ باتیں ہمیں لگتی ہیں عقل کے خلاف, وہ کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے تو بتا دے گا بھائی یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ کنایات ہیں یا مجاز ہے یا مثالیں ہیں, یہ وہ عقل کے خلاف نہیں ہے. تو اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ جہاں آپ کی عقل فیصلہ کر سکتی ہے وہاں فیصلہ کس سے کرواؤ؟ بولو, عقل سے. لیکن جو چیزیں آپ کی عقل سے بالاتر ہیں وہاں کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ بولو نا بھائی, اللہ سے فیصلہ کروانا ہے. اور اللہ نے اپنا قانون قرآن کے علاوہ کہیں اور نازل نہیں کیے, اور کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا. یہ اسلام ہی دعویٰ کر سکتا ہے, مسلمان ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے, کیونکہ کلام اللہ کے جو احکام ہیں وہ بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں. قرآن کے جو احکام ہیں نا وہ بھی نیچر کو کیا کرتے ہیں؟ اپیل. اور محفوظ بھی وہی ہے. دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو دستاویز ہے یہ آرڈر کس کے ہیں؟ اللہ کے. وہ آرڈر ایسے ہیں کہ ان آرڈر کو دیکھ کے انسان کہہ دے گا خدا کے ایسے آرڈر ہو نہیں سکتے. تو اب میں آپ اصل بات کی طرف آتا ہوں جو اصل میرا موضوع شروع ہوا تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اتنی پریشانیوں میں, اتنی ٹینشنوں میں, اس سے ایک سبق حاصل کیا کرو کہ تم اس دنیا کے آقا اور مالک نہیں ہو. تمہاری عقل کے اوپر, تمہاری طاقت کے اوپر ایک اور طاقت ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں گاڈ کہتے ہیں, فارسی میں خدا کہتے ہیں. اور جو قرآن نے خود اس رب کا نام رکھا, وہ نام کیا رکھا؟ اللہ رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ساری ہماری کاوشیں اور طاقتیں وہ کس کے تحت ہیں؟ اللہ کے. تو ہم نے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں. آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش دو طرح سے ہوتی ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ ان دونوں طریقوں سے آپ بچیں. ایک کوشش تو وہ ہے جو ملحد اور کافر لوگ کرتے ہیں. ایک کوشش وہ ہے جو کون کرتا ہے؟ کافر. وہ کوشش وہی ہے جو میں نے بتایا, وہ کہتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ میری کھوپڑی کرے گی. میں مولویوں سے نہیں پوچھوں گا, مفتیوں سے نہیں پوچھوں گا, علماء سے نہیں پوچھوں گا, قرآن سے نہیں پوچھوں گا, حدیث سے نہیں پوچھوں گا, یہ نہیں دیکھوں گا فقہا کی کیا رائے ہے اس بارے میں, بلکہ میں خود فیصلہ کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں, ان کی سیکولر ریاستیں جسے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے جو سوسائٹی کا بیڑا غرق کر, کیونکہ عقل بہت سی جگہوں پہ عاجز آ جاتی ہے. انہوں نے کہا بھائی ہومو سیکشولیٹی میں کیا ہے, عقل کے کیا خلاف ہے؟ وہ بھی کہہ رہے راضی, یہ بھی راضی, دونوں کو مزہ آ رہا ہے, تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ عقل کیا کہے گی؟ یہاں بیٹھ کے آپ عقل کی دلائل کا جواب دے سکتے ہو؟ آپ عاجز آ جاؤ گے بھائی. آپ بولو گے بغیرتی ہے, وہ کہیں گے بغیرتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے بغیرتی کو؟ بھائی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں, ان کو ڈیفائن, یہ محسوس ہونے والی چیز ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن. اصل میں دنیا نا ہر چیز کو ڈیفینیشن سے سمجھتی ہے. بہت سی چیزیں انتہائی آسان ہوتی ہیں, ڈیفائن کرنے جاؤ مشکل بن جاتی ہیں. وہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ, آپ کہتے ہیں یار جگ پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں, مفتی صاحب آپ جگ کی ڈیفینیشن بیان کریں. میں چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں, میں ہر چیز از کالڈ جگ. جیسے ایک جس قوم کا واقعہ وہ نہیں سناؤں گا, وہ پھر غیر مسلم قوم ہے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کسی سے پوچھا بچے سے کہ بیٹا نیوٹن کا قانون تمہیں یاد ہے؟ پہلا قانون. اس نے کہا یاد ہے, آدھا یاد ہے, آخر سے وہ بھی. اس نے کہا چلو آخر سے آدھا سنا دو. اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے آدھا یاد. تو ہر چیز کو لوگ کہتے ہیں نا سائنٹیفک طریقے سے سمجھیں, مسلط کر لیے سائنسدانوں کو اپنے اوپر. تو اب کیا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ. اتفاق سے آپ کو جگ کا مطلب نہیں پتا تھا.
آپ کہنے سر آپ ذرا ڈیفائن کر دیں جگ کی ڈیفینیشن. میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے, آپ بالٹی اٹھا کے لے آئے. میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں عام طور پر پینے کا پانی ڈالا جاتا ہے, آپ گلاس اٹھا کے لے آئے. میں کہوں جگ اصل میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں بالٹی سے کم اور گلاس سے زیادہ پانی ہو, آپ لوٹا اٹھا کے لے آئے. جتنی ڈیفائن کرتے ہو پھنستے چلے جاؤ گے آپ. میرا خیال ہے 6-7 مہینے کے بعد جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا منگوا رہے ہیں مجھ سے. اس سے بہتر نہیں ہے میں اٹھاؤں گلاس میں بولوں اس میں لے آ بھائی, تو سوری جگ دکھاؤں بھائی اس کو بولتے ہیں اس میں لے آ پانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غیرت, حیا, شرم, بخل, کنجوسی, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ لفظوں میں ڈیفائن کریں. یہ محسوس ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. لیکن انسان کو انسان کا بچہ بنانے میں سب سے زیادہ ان چیزوں کا دخل ہے. یہ چیزیں نکل جائیں تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق امپورٹنٹ اتنی ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ یہ چیزیں بنا رہی ہیں, لیکن ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ پیغمبروں سے سیکھی جاتی ہیں. غیرت مند لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو غیرت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی, بے غیرتوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آ جائے گی؟ بے غیرتی آ جائے گی. انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن لفظوں میں ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. حیا کیا چیز ہے لفظوں میں ڈیفائن کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا لفظوں میں ڈیفائن. سخاوت کیا چیز ہے؟ کوئی معیار ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر تو سخی بن جاتا ہے؟ ہر قوم کا اپنا معیار ہے. کنجوسوں کے ہاں چمنی دے دو گے کہیں گے یار آج تو اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اتنا سخی آدمی. اور سعودی عرب میں کسی عرب کے ہاں جاؤ, وہ بکرے کھلا کے بھی سمجھ رہا ہوگا ہاں میں نے آپ کا اکرام. عربوں میں بڑی سخاوت ہم نے دیکھی ہے, وہ سمجھ رہا ہے بکرا کھلایا حضرت جی کو میں نے. صحیح ہے نا؟ وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار, تو ہر قوم کا اپنا معیار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں نا, اخلاقی. میرے پاس ایک فرانس سے انگریز آئی, وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تھی, وہ اس کی پیچھے پڑی ہوئی تھی اسلام ہومو سیکسولیٹی کو منع کیوں کر رہا ہے, کہ اس میں خرابی کیا ہے, یہ تو بغیرتی ہے. اصل میں جو میرے پاس جواب تھا نا وہ میں نے اس کو دیا نہیں, کیونکہ وہ جواب دینا بھی ایک بڑی, ہم تو اتنے شرمیلے ہیں نا کہ ہمیں وہ صحیح جواب دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. اب مجھے ابھی یہاں بھی شرم آ رہی ہے, میں یہاں بھی نہیں دوں گا جواب. میں نے کہا اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آپ بھی غلط کہتے ہو. کوئی وہ کام کرے گا آپ اس کو سوسائٹی سے نکال دو گے, لیکن عقل سے اس کو بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. محرم رشتوں سے شادیاں, یہ گورے بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن کل ان کے ہاں یہ بھی الاؤ ہو جائے گا, اس پہ بھی قانون سازی ہو جائے گی. ایک ملحد سے, ایتھیسٹ سے کسی نے پوچھا نا, کوئی اپنی معاذ اللہ نقل کفر گندا لفظ زبان سے بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے غلط ہونے کی؟ اس نے کہا تو گندگی ہے, بدبو ہے. یار آج تم کہہ رہے ہو بدبو ہے, کل تم کہو گے اس میں کیا خرابی ہے, ورنہ کل یہ ہومو سیکسولیٹی کو تم کہتے تھے گندا عمل ہے, بدبودار عمل ہے, آج تم اس کو کہہ رہے ہو لیگل ہے. انسان اگر وحی کی تعلیمات, خدائی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھ دے تو ہر گندگی پہ لیبل کون سا لگانا شروع کرے گا؟ اچھائی, کہ اس میں خرابی کیا ہے. تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا نا اس کو بھی میں چھوٹا سا کمپلیٹ کر دوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی محلے کا دادا ہوتا ہے نا, وہ جب برائیاں کر رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سوری کرے اور کہے کہ تہذیب مجھ سے مت سیکھو, میں تو چرس پیتا ہوں, میں تو ہیروئن پیتا ہوں, تہذیب کے لیے کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ. لیکن اگر وہ متکبر ہوگا, محلے کا دادا ہوگا, تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے, رونے دھونے کے, وہ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دے گا؟ چینج. تو یورپ نے یہی کیا ہے میرے بھائی. انہوں نے کہا جب وہ اخلاقی برائی, مذہب چھوڑا انہوں نے, عیسائیت بھی تو اچھی تعلیمات دیتی تھی نا, انہوں نے جب عیسائیت کو نکالا اپنی حکومت سے اور اپنے سوسائٹی سے تو زنا بھی پھیل گیا, ولد الزنا, بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. ان کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھئی حلال اور حرام بچے میں کیا فرق رہ گیا, پھر دونوں کا جب ابا میں وہی نام ڈالا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, نکاح تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چیز ہے. ارے جب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ نے ایک چیز رکھی ہے تو پھر ڈیورس پر آدھی جائیداد کیوں دینی پڑ رہی ہے اس کو؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب مل سکتے ہیں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں. نہیں جی فیملی سسٹم کو ہم نے بچانا ہے, لہذا طلاق دی تو آدھی جائیداد بھی, جو طلاق دے گا اس کو بھی آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا مطلب آپ فیملی سسٹم کی اہمیت کو بھی مان رہے ہو. تو یہ 2 نمبریاں کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ بولنے پڑتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو جو مغربی اقوام ہیں وہ یہی کر رہی ہیں.
ایک غلط کام کیا نا, خدا کو اپنی ڈکشنری سے کیا کیا, سیکولر ریاستوں نے نکال دیا. اب جب نکالا ہے تو بھائی بے غیرتی کسے کہتے ہیں, غیرت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مذہب بتاتا تھا نا. قرآن نے کیسے مزے سے بتا دیا, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. یہ سارے رشتے ایک ایک کر کے قرآن میں آسمان سے نازل کر دیے کہ ان رشتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ تمہارے محرم ہیں, ان کے بارے میں تمہارے دل میں ڈیزائرز پیدا ہوئی تو یہ پرلے درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گورے کے پاس ایسا کوئی آسمانی قانون نہیں ہے. ایک ایک رشتے کا اللہ نے, ساس کا بھی نام لیا اس میں. کتنا اللہ نے ساس کو پروٹوکول دیا نا, آپ اور میں نہیں دے رہے. میں تو اس لیے نہیں دے رہے کہ میرے پاس الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے سسرال ہیں, سالے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے, سسر ہول سیل کے ساتھ, ہر چیز ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے, پھر بھی دے رہا ہوں. تو سوچو میں جو اتنا دبلا ہوں کیوں. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے اتنے باریک کیوں ہیں. میں کہتا ہوں آپ اتنے سالے افورڈ کر کے دکھاؤ. لوگ ایک سالے سے تنگ آ جاتے ہیں. اچھا میرے سالے بھی بیان سنتے وہ ناراض ہو جائیں گے, پھر بولیں گے یار ہماری برائیاں کر رہے ہیں. وہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ, لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود سوچو نا, ایک سسر کتنا آدمی ان سے ٹھٹرا ہوا رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو اتنے سارے سسر, اتنی ساری ساسیں, اتنی ساری سالیاں, تو ہم جتنے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہونا اس سے بھی ہمیں کم چاہیے تھا. خیر, تو قرآن نے تو آسمان سے وحی میں نازل کر دیا. اب ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ بھائی جو اپنے محرم رشتوں کی طرف جائے گا پرلے درجے کا بے غیرت. قرآن نے ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا تھا, میں نے اس قوم کو آسمان پہ لے جا کے الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک کر دیا. انی لعملکم من القالین, لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے اس عمل سے نفرت ہے. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, مردوں کے پاس جاتے ہو جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا, تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا, وہ تمہارے لیے گاڈ کا گفٹ ہے, وہ اس سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو قوم جواب میں کہتی تھی ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں بدکاریاں کر کر کے اتنی گندی لت پڑ چکی ہے کہ ہمیں عورت سے شادی میں اب دلچسپی نہیں ہے. تو قرآن نے ہمارے سامنے ڈیفائن کر دیا. اب ہماری ریاست میں اگر ہمارے وزراء اور ہمارے اسمبلی کے لوگ اس کی ہمیں اجازت بھی دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کس کا قانون ہے, خدا پہلے, تم سالے ایک نمبر کے بدماش, تم ہمارے باپ بنے ہوئے ہو, ہمارے خاندان نظام کو تباہ کر رہے ہو, ہم نہیں مانیں گے اس قانون کو. ہمارا آئین بھی نہیں اجازت دیتا ایسے قانون کو ماننے کے. قرآن و سنت, ہمارا آئین کا پہلی شق یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو نہ یہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا خدا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. ہم اس بارے میں کیا ہیں, کلیئر ہیں, ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر ہم میں کوئی اس برائی میں مبتلا ہوگا ہم اس کو توبہ کا حکم دیں گے, اس کا بھی ہمارے پاس راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہے اسے سزا دو, بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں کرو, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ بھی میری طرح تقریریں کر رہے, ہاتھ ہلا رہے, اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ اتنا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, کتنی عمر ہے اس کی مجھے خود ہی نہیں پتا ہوتا نا, 14.5 بچوں میں کیا پتا چلتا ہے آدمی کو کتنی ایج ہے آپ کی ماشاءاللہ. کل ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اس کو, ڈاکٹر کو کہہ رہے کہ میں طاقت کی دوا کھا رہا ہوں مگر طاقت نہیں آ رہی مجھ میں, طاقت کی دوا کھا رہا ہوں. آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں بھائی. تو وہ بچوں کو شوق ہوتا ہے مار دھاڑ کا, کہ میں کبھی کسی بچے سے پیٹوں نہیں, ہمیشہ پیٹوں. تو ان کا خیال تھا ڈاکٹر نے طاقت کا سیرپ دیا تو اب میں ایک دم جو ہے نا ایسا پاورفل ہو جاؤں گا. تو کیا بات کر رہا تھا یار, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں جی, ہاں. تو اس قانون کا لعنت بھیجتے ہیں بھائی, ہماری اسمبلی میں یہ قانون اگر پاس ہو بھی ہے, لعنت بھیجو اس قانون کے اوپر. تو اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بھائی, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, کیونکہ جب لا پاس ہوتا ہے نا اس سے معاشرے میں تبدیلی, ہم جتنی بھی کوشش کریں اصل تو اوپر سے تبدیلی آتی ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے بھی تو قرآن نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے کہ وہ توبہ کرے. قرآن کیا کہتا ہے,
فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. قرآن کہتا ہے اگر یہ دونوں جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں تو پھر ان کو تانا مت دو, انگلی بھی نہ اٹھاؤ ان کی طرف کہ یہ ایسا کیا کرتے تھے. اور پھر قرآن نے ترغیب دی, الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول. کیسے پیارے الفاظ ہیں یار. اتنا بڑا جرم قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں نے قوم لوط کو اٹھا کے الٹا پٹخ کے ہلاک کر دیا, پھر بھی اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہو کہ آج خیال آیا توبہ کرتا ہوں, تو قرآن کیسی موٹیویشن. الم یعلموا, کیا تمہیں علم نہیں ہے, ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, سزا وہ دیتا ہے تو توبہ بھی کون قبول کرتا ہے, اور پھر ایسی قبول کرتا ہے کہ کسی کو پھر اس کو تانا دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, اعراض کرو ان سے, اگنور کرو, پھر تانے نہ دو کہ تو ماضی میں یہ کیا کرتا تھا. تو ہمارے پاس خدائی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح الحمدللہ موجود ہیں. یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے. کوئی برا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا, جو برائی سے بچا ہوا ہے اس کو بھی بتا دیا کہ بچنا ہے, یہ کرنے کا کام نہیں ہے. تو گورے نے کیا کیا میرے بھائی, سیکولر ریاستوں نے کیا کیا, جب اللہ کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکالا تو ہر گند ان کے معاشرے میں آیا. 2 4 اخلاقی خوبیاں رہ گئی ان کے اندر کہ بھئی لین دین میں ذرا گڑبڑ نہیں کرتے, وہ بھی ساری قوموں میں نہیں ہے لیکن بہت سی قوموں میں ہیں بھی. جھوٹ نہیں بولتے, سچ, یہ اچھی باتیں, جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. لیکن بہت ساری بڑی بڑی اخلاقی برائیاں, تو انہوں نے کیا کہا کہ تہذیب کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی رہ گئی, پورا نیوٹن کا قانون اڑا دیا. بس سمجھ لیں, تہذیب کی ڈیفینیشن جو لمبی چوڑی تھی نا ساری اڑا کے صرف اتنی سی بات کی بات کرو تو تمیز سے کرو. جیسے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اول آخر 11 دفعہ درود شریف, تو انہوں نے کہا شروع میں بھی تھینک یو, آخر میں بھی کیا تھینک یو. بات کرو مسکرا کے کرو, ٹائم کی پابندی کرو, اور پیسوں کے لین دین میں گڑبڑ, کیونکہ اس سے تو سوسائٹی بالکل ہی تباہ ہو رہی تھی نا. یہ نا یہ اتنی سی رہ گئی, تھوڑی سی, کتنی سی ڈیفینیشن رہ گئی, اتنی سی. وہ اتنی سی سے ایک چٹکلا یاد آیا مجھے. ایک امام صاحب نے مسجد میں نماز پڑھائی, آخر میں سجدہ صاحب کیا انہوں نے. جب فقہی مسائل معلوم نہیں ہوتے نا تو اجتہاد ہوتا ہے, تو آج کل لوگ مجتہد بن رہے ہیں. سجدہ صاحب کیا, مقتدی نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو ہمارے سامنے آئی نہیں, تو آپ نے سجدہ صاحب کیا کیوں ہے؟ کہنا چھوڑو یار میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے. بھائی امام صاحب بتا تو دینا کوئی غلطی, کوئی سجدہ صاحب. تو انہوں نے کہا اصل میں تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی میری. لوگوں نے کہا حضرت اس سے تو وضو ہی ٹوٹ گیا آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی بہت تھوڑی سی نکلی تھی, بہت تھوڑی سی. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جتنی بھی تھوڑی ہو اس سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا, وضو ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں بھائی تمہیں میں کیسے سمجھاؤں, بہت زیادہ تھوڑی سی تھی وہ. اتنی تھوڑی سی سے سجدہ نماز ٹوٹ جائے, وضو ٹوٹ جائے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, بہت ہی معمولی سی تھی. تو انگریز نے جو تہذیب کی تعریف کی ہے نا, اب اتنی مختصر تعریف ہے تہذیب کی کہ امام صاحب کا جب وضو ٹوٹا تھا نا تو جتنی ہوا نکلی تھی اس سے بھی مختصر تعریف گورے نے کیا کی ہے, تہذیب کی. بس جھوٹ مت بولو, بس یہ کیا ہے. ہمارے ہاں تو تہذیب کی ڈیفینیشن بڑی لمبی چوڑی ہے. مہذب آدمی اپنے باپ سے بد کلامی نہیں کرتا, وہ باپ کے سامنے اف نہیں کرتا, وہ بڑھاپے میں بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی. یہ ساری تہذیب کی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے, پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ وہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتا, وہ بوڑھے باپ کے پاؤں دباتا ہے, وہ ماں کی پاؤں میں جنت محسوس کرتا ہے, وہ بوڑھی ماں کے سامنے کبھی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا, وہ بوڑھی ماں کا کبھی دل نہیں دکھاتا, پھر وہ زنا نہیں کرتا, وہ بندردری نہیں کرتا, وہ عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ وفا کرتا ہے, پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات چیت کرتا ہے, ٹائم پہ گھر آتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارا بچہ کب گھر آتا ہے, ہاں بھائی وہ 8 بجے گھر آ جاتا ہے, بڑا نیک بچہ ہے, مطلب مہذب ہے. وہ 3 بجے گھر آتا ہے, وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن دوستوں کے ساتھ, تو مہذب مانو گے اس کو؟ لوگ کہیں گے بھائی تہذیبی آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں مہذب ہونا, خاندانی ہونا, نیک ہونا, یہ سارے ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں. اس کی اتنی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے. جب ہمارے ہاں کوئی لڑکا رشتہ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم یہ جانچتے ہیں کہ مہذب ہے یا نہیں ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم معلومات کرواتے ہیں. گٹکے تو نہیں کھاتا, چرس تو نہیں پیتا, شراب تو نہیں پیتا, دوستوں کے ساتھ 2 3 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھتا, ڈھکن چوری کر کے تو گزارا نہیں کر رہا. یہ بھی کراچی میں ایک بڑا بہترین بزنس ہے,
کہ آپ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے چوری کریں, سریا نکال کے بیچ دیں, اس سے آپ کے گٹکے کا پورے مہینے کا خرچہ نکل آئے گا. تو یہ ساری تفصیلات کہ انٹیوں کو تو نہیں جھانک جھانک کے دیکھتا, لڑکیوں سے دوستیاں تو نہیں ہے, جو ظاہر دوستی ہوں گی تو بیوی کو کدھر ٹائم دے گا, تبھی تو رشتے مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. کیونکہ جس کے بارے میں تحقیق کرو پتہ نہیں کیا کیا نہیں, جب آتا ہے نا تو بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں آئے گا, آتے ہوئے ہر آدمی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جب تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ مہذب ہے یا نہیں ہے, تو پتہ چلا تہذیب کی ڈیفینیشن صرف سوٹ اور ٹائی کو بولو نہیں کہتے. ہاں اس ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولے, سچ بولے, وعدہ خلافی نہ کرے, 2 نمبری نہ کرے, اور اس میں ہم یقیناً کمزور ہیں, اور وہ کمزور بھی مذہب کو فالو کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کہاں سے کہاں قیام تام سارا ادھر ادھر کھچڑی پکڑی ہے بیان میں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے آگے نکلنا کی جو کوشش کرتے ہیں نا, کچھ لوگ تو عقل استعمال نہیں کرتے, ان کا تو میں نے مختصر سا بیان کر دیا. کچھ ہوتے ہیں جو عقل اتنی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کی کتنی قسمیں ہیں بولو نا, 2. آپ نے دونوں قسموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک قسم تو وہی ہے جو میں نے بتایا, جو کافروں کی قسم ہے, وہ کہتے ہیں اچھے اور برے کو ہم خود ڈیفائن کریں گے, اس کے لیے ہمیں اللہ سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. کافر یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی وہ تو مانتا ہی نہیں, لیکن مسلمانوں میں بھی ہو گئے. مسائل علماء سے پوچھنے کے بجائے خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا کورٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی کورٹ کا فیصلہ وہاں مانا جائے گا جہاں اسلام کا فیصلہ ہمارے سامنے بولو نہیں ہے, جہاں اسلام کا فیصلہ ہے. اگر آپ کی وراثت ہے, آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ ساری وراثت عیدی سینٹر کو دے دی جائے یا فلاں ٹرسٹ کو یا فلاں مدرسے میں دے دی جائے, بالفرض کورٹ نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا. اول تو کرتی نہیں ہے, یہاں کورٹ بھی اسلام کی پابند ہے, لیکن بالفرض کر دیا. اب ہوتا کیا ہے, وارث وہ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں, مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ابا کی یہ وصیت کالعدم ہے. شریعت میں یہ جو وصیت ہے نا 1/3 سے زیادہ, یہ کیا ہے بولو نا, کالعدم. اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے کورٹ کے 20 ٹھپے لگ جائیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ کورٹ کا یہ فیصلہ خدائی قانون کے کیا ہے خلاف. تو یہاں کتنے لبرل مسلمان ہیں جو کس کے فیصلے کو مانتے ہیں, کورٹ کے فیصلے کو. یہاں تو اس لیے نہیں مانتے کہ ساری وراثت ابھی ان کو مل رہی ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وراثت آپ کو نہیں مل رہی ہوتی شریعت کے فیصلے کی وجہ سے, وہ آپ کا حق نہیں ہوتا. یہ مسائل تو ہمارے پاس بہت آتے ہیں. نیچے کا مکان تھا, بڑے بھائی نے اوپر کی پورا پورشن بنا دیا. یہ مسئلہ مفتیوں سے بہت پوچھا جاتا ہے. ابا کا ہو گیا انتقال, مکان کس کا تھا ابا کا, اوپر پورشن کس نے بنا دیا بڑے بھائی نے. وہ سعودیہ میں یا امریکہ میں جاب کر رہا تھا, اس نے کہا چلو ایک پورشن میں بنا دوں. اب جب مفتیوں کے پاس, اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا یہ پورا پورشن کا میں مالک ہوں. یہ پورے پورشن کا کون مالک ہے؟ نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورشن اپنا یہاں سے ہٹاؤ. اب یہاں کورٹ جو بھی فیصلہ کرے, آپ نے فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اسلام سے فیصلہ کروانا ہے, علماء سے فیصلہ کروانا ہے. اور 20 مسائل ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا کام ایک بیٹے نے کیا, 20 لاکھ روپے لگا دیا گھر کی ریپیئرنگ میں, 30 لاکھ روپے لگا دیے. مفتیوں کے پاس جب آئیں گے نا, مفتی کہیں گے ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. 30 لاکھ روپے بڑے بیٹے نے ابا کے گھر کی ریپیئرنگ پہ لگا دیے. گھر ٹوٹا پھوٹا تھا, اس نے بڑا اچھا خوبصورت ٹائلیں شائلیں لگا کے کیا کر دیا. اب جب ابا کا انتقال ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے یہ گھر 1 کروڑ کا ہے, 30 لاکھ تو اس میں میرے لگے ہوئے ہیں. تو وہ آتا ہے بڑا ہنسی خوشی نا ہمارے پاس کہ مفتی صاحب اب فتویٰ دیں گے, اس 1 کروڑ میں سے 30 لاکھ اس کو دیے جائیں, 70 لاکھ وراثت میں تقسیم کیے جائیں. ایسے آج کل 1 کروڑ کے گھر ہوتے نہیں ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں.
ہم اس کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 30 لاکھ روپے ریپیئرنگ میں لگائے ہیں نا, یہ اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے. بھائی کسی کی چیز کو مینٹین کرنا, یہ تو یا تو ابا سے آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں. اگر کوئی قرض کا لون کا ایگریمنٹ نہیں ہے تو یہ ابا کے ساتھ کیا ہے, تعاون ہے. بیٹا کرتا ہے ابا کے ساتھ ایسے کام, کوئی ایک نلکا لگا دے گا, کوئی واش روم کی ٹائل نہیں. اب کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ان کے رنگ کیا ہو جاتے ہیں, اڑنا. آج تک جو کہتے تھے مفتی طارق مسعود زندہ باد, 4 شادیوں والا بیان زندہ باد, مجھے پسند ہے تو کوئی بندہ کون پسند ہے, مفتی صاحب بہت پسند. لیکن جب اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے جو 30 لاکھ روپے ابا کے مکان کی ریپیئرنگ میں لگائے, اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اور اگر آپ نے زیادہ پھڈا کیا تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا پھر آپ کو. تو جب آپ کی خواہش کے خلاف فتویٰ جاتا ہے پھر اس کو مفتی طارق مسعود صاحب بالکل بھی اچھے بولو نہیں. میرے پاس بہت کیسز ایسے آ چکے ہیں. ایک صاحب نے کوئی طلاق دی کنایہ الفاظ میں نا, کہیں میرا یوٹیوب پہ بیان سنا, وہ ان کو لگا کہ ان کے حق میں جا رہا ہے, حالانکہ وہ بیان سمجھے نہیں تھے. تو لڑکی نے رابطہ کیا, لڑکی چاہ رہی تھی طلاق ہو جائے, لڑکا چاہ رہا تھا کہ نہ ہو. وہ لڑکی پہلی بیزار تھی اس سے. تو میں نے کہا بھائی اس نے کہا میں اپنے شوہر کو لانا چاہتی ہوں, آپ کے بڑے مرید ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس شخص کے حق میں فتویٰ دے دوں گا. میں نے جب کراس کویشچننگ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ڈیورس واقع ہو گئی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا ریٹن میں, پوری کارگزاری لکھی تاکہ یہ بار بار نہ گھماتا نہ رہے اپنی بیگم کو. میں نے پوری کارگزاری اس پہ لکھی اور آخر میں لکھا کہ یہ ڈیورس ہو گئی. اس نے کہا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا, میں وہاں سے فتویٰ لوں گا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا, آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے, آپ کس کو فالو کر رہے ہو. دیکھو ابھی تو آپ ہنس رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو چی 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 کتنا گندا کیا. جب آپ پر گزرے گی نا, جب آپ پہ آئے گی نا بات, پھر آپ بھی یہ کہو گے یار اس مسئلے میں ہم اپنے خاندان کے پیچھے چلیں گے, اس مسئلے میں ہم وکیلوں سے رابطہ کریں گے, یہ والے مسئلے میں ہم امریکہ کا یونائٹڈ نیشن کا لا دیکھیں گے, یہ والے مسئلے میں مفتی طارق مسعود سے بات کریں گے ہم جا کے. ایک صاحب نے دوسری شادی کی, ان کی بیوی کرنے نہیں دے رہی تھی, لندن میں ہوتے ہیں وہ, بار بار مفتی طارق مسعود کے بیان سنو, دلائل کی دنیا کے انبار لگا دیں, اور اب میرے لیے کیا ہو گیا, یہ لازم ہو گیا ہے. لندن میں ہیں وہ صاحب, ابھی بھی ہیں, بیان بھی سن رہے ہوں گے, اللہ کرے پہنچ جائے ان تک. بیان سن کے اپنی بیگم کو موٹیویٹ کیا, بیگم تو موٹیویٹ ہوتی نہیں ہے, بہرحال کر لی شادی. شادی کرنے کے بعد دوسری کو لا کے پہلی کے گھر میں ہی ڈال دیا لا کے. اب وہ بیچاری عورت پاگل ہو رہی ہے, سوکن کو کہاں برداشت کرتی ہے بھائی, لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی. اس خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کا بیان سن کے انہوں نے سیکنڈ میرج کی ہے. تو میں نے کہا میرا بیان سن کے اگر سیکنڈ میرج کی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کو آپ پہلی کے ساتھ زبردستی ٹھونس بولو نا. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں تو گھر بھی 9 الگ الگ گھر تھے, 9 گھر تھے. میں نے کہا آج کل 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, یہ سوگنوں کا مکان سے مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا آپ میرے ہسبینڈ کو سمجھائیں. میں نے کہا ہسبینڈ کو فون دو. ہسبینڈ بات کرنے کے لیے تیار بولو, بات ہی نہیں کر رہا, نہ بات سن رہا ہے. یہ اگر میں بہت ہیں ایسے, اتنے ہیں کہ واقعات میں سنانا شروع کروں فجر ہو جائے گی, واقعات ختم نہیں ہوں گے. جس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو وہ والا اسلام اچھا لگتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے میرا والا اسلام چاہیے مجھے. اس کا مطلب بھائی آپ تو اسلام کو ڈھال بنا رہے ہو, یہ تو بہت بڑے غضب کو دعوت دے رہے ہو, اللہ کے غضب کو. ایک مسجد کے امام صاحب نے ایسا کیا. اکثر مسجد کے امام ایسے ہوتے نہیں ہیں, آپ اماموں سے بدگمان نہ ہو, لیکن ظاہر ہے, اور امام تو غلط ہوتے ہی نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ غلط آدمی امام بن جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں. امام غلط نہیں ہوتے, بعض دفعہ غلط آدمی کیا دھوکہ دے کے کیا بن جاتا ہے, امام. وہ امام صاحب نے کیا کیا, لوگوں سے چندے لینا شروع کیا مسجد کے نام پہ. کمیٹی والوں نے کہا آپ حساب تو دیں حضرت, کتنا پیسہ آیا, کہاں جا رہا ہے. ہم جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں اکاؤنٹنٹ موجود ہے, وہ چندے کی رسیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو دینا. آپ اپنے طور پہ کیوں چندہ کر رہے ہیں. اچھا امام صاحب قرآن و حدیث سنا رہے ہیں, آیتیں سنا رہے ہیں, مسجد جس نے تعمیر کی اس کو اتنا ثواب, اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اتنا ثواب, اور صدقے کے ثواب, اور جہنم کی آگ سے جو ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے بچو تو 5 روپے دے کے کیوں نہیں بچ سکتے. لوگ جوش میں پیسے پہ پیسہ, بہت ساری قرآنی آیات سنا کے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے.
اب جب ان سے کمیٹی والے کہہ رہے ہیں بھائی حساب دو, تو اب وہ والی آیتیں جو علماء کی فضیلت پر آیتیں ہیں, امام کے احترام والی آیتیں, کہ امام سے تمیز سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے, بولو نا, ضروری ہے. کمیٹی والے نے تمیز سے کہا حضرت ایکسکیوز می سر, آپ کائنڈلی امام صاحب پلیز آپ یہ حساب دے دیں کہ کتنا پیسہ آیا اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے, کائنڈلی اس کا آپ کیا کر دیں حساب, تمیز سے. تو تمیز سے حساب دے ہی نہیں رہے, کہہ رہے اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. پھر وہ والی آیتیں جس میں بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے, یہ میں آپ لوگ کو بھی ترتیب سکھا رہا ہوں. چندہ مانگنے کا بہترین, ساری آیتیں نا ترتیب سے یاد کر کے فٹ کرنا. اگلے کو کہاں اتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں, وہ درمیان میں ہی ڈھیلا ہو کے بھاگ جاتا ہے کہ یار اتنی ساری قرآنی آیتیں, اتنی حدیثیں بندہ سنا رہا ہے, ہم کہاں جائیں. تو اب اگلی آیتیں, لا تجسسو, تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت لگو, تم ٹوہ میں لگ رہے ہو, کہاں سے آیا کہاں سے گیا. ان بعض الظن اسم, بدگمانی سے بچو. عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم, اور میں مسجد کا کیا ہوں, امام ہوں. بدگمانی کر رہے ہو کہ میں چور ہوں جو تمہیں حساب دوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب جب زیادہ ہونے لگی تو اونچی آوازیں کمیٹی والے, ابے بھائی حساب دو یار, لاکھوں روپے کدھر گئے. تو پھر لا ترفعوا فوقکم, لا ترفعوا, وہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ آیت ہے تو نبی کے بارے میں, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی مرتبہ کا احترام لازم ہے. تو نبی کے وارثوں کے سامنے بھی آواز اونچی کرنا اچھا کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں عالم, میں مسجد کا امام, میرے سامنے آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہو, اور قرآن منع کر رہے, بڑوں کا احترام کرو, قرآن یہ کہہ رہا ہے. حالانکہ ایسے موقع پہ کو کمیٹی مجھ سے رابطہ کرتی تو میں ان سے بتاتا کہ امام صاحب کو یہ والی آیت پیش کریں. آپ اس میں آیتیں چل رہی ہیں نا, تو آیتوں کے مقابلے میں کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ سورہ بقرہ کی جو سب سے لمبی آیت ہے, سب سے لمبی, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, اے ایمان والو جب آپس کا لین دین ہو نا, چندہ تو اس سے اوپر کی چیز ہے, وقف کا مال, مسجد کا مال, یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے. جب آپس میں اپنی ذات کے لیے بھی لین دین کرو تو اس کو لکھو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ رہے. بھول جاتا ہے انسان, اور لکھنا ہی کافی نہیں, اس پہ گواہ بھی بناؤ. سب سے لمبی آیت قرآن کی وہ ہے جو مالی معاملات میں آپ کو ایکوریسی کا اور مالی معاملات کو کلیئر کرنے کا حکم دے رہی ہے. بخاری مسلم کی صحیح حدیث, نبی نے فرمایا کسی کا کوئی مالی لین دین ہو, اس پر لازم ہے کہ 3 دن سے پہلے لکھ لے اس کو. مر گیا تو کیا پتا چلے گا یہ پیسے کس کے پاس تھے. علماء کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروٹوکول دے دیا, آپ کو ایک سہولت دے دی کہ 3 دن تک مہلت دے دی, کہ بعض دفعہ انسان اتنی ایمرجنسی میں ہوتا ہے لکھ نہیں پاتا, ورنہ اصولی طور پر تو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ہونی چاہیے. 3 دن کا پتہ تھوڑی ہے کہ آپ کب مر جاؤ. پھر بھی 3 دن کی مہلت دے دی کہ بھائی کم سے کم 3 دن ہے آپ کے پاس, اس سے پہلے پہلے. میں نے اپنی ایسی چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں نا, 1 روپیہ بھی الحمدللہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ آج میں مرتا ہوں نا تو میرے وارثوں کو اور میرے ریلیٹو کو 1 روپیہ بھی ان کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. آج کل تو اپلیکیشن آ گئی ہیں, اس کی PDF میں آپ گوگل ڈرائیو میں بیک اپ بنا کے رکھ سکتے ہو, اس کا پاسورڈ 2-4 آدمیوں کو دے دو آپ, اپنے خاص جاننے والوں کو, کہ مر گیا تو بھائی یہ روزانہ میں اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ڈیلی بیسس کی بیس پہ. آپ دیکھو کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں فلاں کے. کچھ دن پہلے ایک واقعہ آیا, ایک آدمی نے 7-8 کروڑ کا پلاٹ خریدا, پیمنٹ کر دی اسٹیٹ ایجنٹ کو, اس بیس پہ کہ کل مجھے فائل مل جائے گی اور ڈاکومنٹ مجھے کل مل جائیں گے. رات کو اس اسٹیٹ ایجنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا وہ. اب یہ جا رہا ہے اس کے وارثوں سے, وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ نہ یہ مرے گا اور نہ میں مروں گا. یہ خامخواہ کی پتہ نہیں خوش فہمی ہمارے کہاں سے آ جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں میں جب مروں گا نا تو مرنے سے پہلے جبریل, وہ موت کا فرشتہ آئے گا, مجھے بتائے گا کہ وہ کیا ہے, وہ جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا سحری کا وقت, ہمارے یہاں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی ہیں. آج کل وہ ختم ہو گئی ہے, تو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آپ کی زندگی ختم ہونے میں 2 سال باقی ہیں.
پھر اناؤنسمنٹ ہوگی, یہ بھی 1 سال باقی ہیں. اب 6 مہینے جیسے ایئرپورٹ پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, وسیم بھائی کہاں رہ گئے, جہاز کھڑا ہوا ہے انتظار میں, ہو رہی ہوتی ہے نا اناؤنسمنٹ, یہ آخری اعلان ہے, اب دوبارہ اعلان نہیں کیا جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے فرشتہ اعلان کرے گا, بھائی 1 سال رہ گیا ہے, تو جو سالگرہ منا رہا ہے آخری کیک ہے, اس کے بعد تیری زندگی کیک کھائے گا, لیکن یہ والا کیک اب تو کبھی بھی نہیں کھائے. ایسی کوئی اناؤنسمنٹ کا انتظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں بھائی, اور کراچی میں تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. آج کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا, 2 بندے بائک پر آئے, ایک بندہ موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے, 2 بندے بائک پر آئے, جیسے ہی آئے اس نے موبائل پکڑا دیا. وہ کہہ رہے بھائی ہم ایڈریس پوچھنے کے لیے آئے تھے یار. کراچی میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب ڈاکوؤں کو آپ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 بندے بائک پہ جا رہے ہیں اور لوگ ڈاکو سمجھ کے خود ہی ان کا پہلے سے احترام شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ ایک دفعہ مسئلہ ہوا, میں رومال لپیٹ کے میں کیونکہ اب منہ کھول کے جاتا ہوں, پہچانتے ہیں لوگ, بہت تنگ بھی کرتے ہیں بیچارے عقیدت محبت میں, وہ تو عقیدت میں کر رہے ہیں لیکن آدمی تنگ ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کیپ پہن کے رومال لپیٹ کے بائک پہ جا رہا تھا, آگے کار والا جو ہے نا اتنا اس کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ ہم اس سے بہت دور کر کے ٹرن مار کے میں گیا ہوں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو, یا کہیں پسٹل نکال کے مجھے مار نہ دے ڈاکو سمجھ کے. کراچی میں تو آپ منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے بھی نہیں گھوم سکتے, لوگ ڈاکو سمجھیں گے آپ کو, منہ کھول کے جاؤ گے تو ڈاکو آپ کو شہری سمجھ کے لوٹنا شروع کر دیں گے. کراچی میں یا تو آپ شہری ہو یا کیا ہو, ڈاکو ہو, تیسری کوئی قسم نہیں ہے نا. تو شہری بن کے شریف حلیے میں جاؤ گے تو لٹو گے, اور اگر اسٹائل چینج کر کے جاؤ گے تو لوگ آپ کو لوٹنے والا سمجھ کے مار سکتے ہیں. خیر یہ کراچی کے فضائل پر کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی تو ہم بیان کو ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی مطلب کا اسلام, جب اپنی مطلب کا, ایک خاتون نے خلا لیا کورٹ سے, بہت دفعہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہوتا, کورٹ نے وہ شریعت کا لحاظ نہیں کیا ہوتا, بس جو بھی عورت جا رہی ہے کورٹ تو ڈگریاں پھینک رہی ہے, ایسے نا پکڑائی جا رہی ہے, لے بھائی طلاقیں دیتی جا رہی ہے. ہر دفعہ تو بعض ریزن معقول ہوتی ہیں, بعض غیر نامعقول ہوتی ہیں. تو ہم خواتین سے کہتے ہیں جب کورٹ کھلا دے تو کسی مفتی سے پراپر فتویٰ بھی لو کہ ڈیورس ہوئی ہے بھی کہ نہیں ہوئی. تو خاتون نے ایک فتویٰ لیا, ڈیورس نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا نہیں میں کورٹ کے خلا کو مانتی ہوں, اسلامی کنٹری ہے ایکچولی اسلام, اور ہمارا آئین اسلامی ہے, اور کورٹ کے خلا بس ہم تو اسی کے پابند ہیں, عدالت نے خلا دے دیا. اب جب گھر بیٹھی ہیں 10 سال تک ان کو دوبارہ رشتہ بولو نہیں ملا. پھر مجھے فون کیا کہ جی یہ سنا ہے کورٹ کا خلا شرعاً معتبر نہیں ہوتا, میں پرانے والے کے پاس جانا چاہتی ہوں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی وراثت کے لیے کیا کہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جب خلا لیا تھا اس وقت پوچھتی نا کہ یہ معتبر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو دیکھو دنیا میں قانون کی گرفت سے لوگ بچتے ہیں, کورٹ سے بچ جاتے ہیں, جو خدا کی عدالت ہے نا اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اللہ نے پیدا کر کے بھول تھوڑی کیا ہے, چھوڑ تھوڑی دیا اس نے. تو خیر یہ وہ قسم ہے جو اپنی عقل کو شریعت کی عقل پہ ترجیح دیتی ہے, اپنے مطلب کا اسلام لیتی ہے. یہ وہ لوگ بھی ان میں داخل ہیں جو اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری قسم جس پر میں نے بیان اصل میں کرنا تھا, یہ سارا تمہید میں لگ گیا, وہ بس میں 5 منٹ میں دوسری قسم سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتی. یہ والی ہول سیل کے حساب سے ہے, یہ بھی اللہ کی عقل سے اپنی عقل کو بڑھانے والی بات ہے. اسی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, اسی وجہ سے انسان اسٹریس میں جاتا ہے, اسی وجہ سے انسان شریعت کا باغی بنتا ہے. اسی کا ان آیتوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم پر اتنی آفتیں آتی ہیں, اتنی بیماریاں آتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, جانی پریشانیاں, مالی پریشانیاں, یہ اس کی علامت ہے کہ اس زمین کے خدا تم نہیں ہو. تو تم بندے ہو تو اپنے آپ کو بندہ سمجھو. بندے پہ کسی اور کا آرڈر چلتا ہے, بندے کا اپنا آرڈر انسان پر نہیں چلتا. آج ہم چاہتے ہیں ساری خوشیاں دنیا میں سمیٹ لیں, میری مطلب کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم کس میں جاتے ہیں, ٹینشنوں میں جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم غلام ہو میرے, میں جیسا چاہوں گا تمہیں چلاؤں گا. یحسب ان لن یقدر علیہ, تو سمجھتا ہے تیرے اوپر کسی کو قدرت ہی نہیں ہے. میں جب چاہوں گا تجھے بیمار کر دوں گا, تو صحت کے جتنے اسباب اختیار کر لے. میں جب چاہوں گا تجھے غریب بنا دوں گا, تو دولت کمانے کے جتنے چاہے اسباب اختیار کر لے.
بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے, دولت کمانے کا کوئی سبب نہیں ہوتا, پیسہ ایسے آ رہا ہوتا ہے سیلاب کی طرح, انسان حیران ہوتا ہے فلاں پیسے کی پلاننگ کر کر کے تھک گیا اور دھیلا نہیں ہے اس کے پاس, اور فلاں کے پاس پیسہ رک نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو موٹیویشن اسپیکر بتا رہے تھے نا, یوں کرو تو پھر یوں پیسہ آئے گا, اور پھر فلاں نے کیا تھا تو آ گیا. ان کو بولو کہ پوری رپورٹیں پیش کیا کرو ہمارے ساتھ. ایک نے کیا پیسہ آ گیا, درجنوں ایسے ہوں گے کر ہی رہے ہیں, مل کچھ بھی نہیں رہا ان کو. خیر محنت کرنی چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, چلے گی میرے بھائی کس کی مرضی؟ اللہ کی. تو قرآن اس آیت میں ہمیں تکبر سے منع کر رہا ہے. اس کی ایک قرآن نے مثال دی ہے کہ جس کے پاس دولت آتی ہے نا وہ شو مارنا شروع کر دیتا ہے, اور کیا کہتا ہے, میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا, میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا, میں یہ, تو 2 ٹکے کا آدمی ہے اور میں اتنا مالدار. تو قرآن کہہ رہے اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے, میں اگر ذرا سی نظر اس سے ہٹا لوں یہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں رہے گا. اور باتیں کیسی کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انسان میں زیادہ تر تکبر پیسہ آنے سے آتا ہے. پہلے زمانے میں صحت اچھی ہوتی تھی تکبر آتا تھا, آج کل پیسے سے تکبر آ رہا. بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, پیسہ ہے ایسے سینہ تان کے چل رہا ہوگا جیسے محلے کا دادا. یہی ہے. ایک لطیفہ بھی ہے اس پہ, لیکن وہ سناؤں گا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, وہ رہنے دیں, وہ پھر وہ پرانا دور آ جائے گا. نہیں وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, وہ پھر ویسے وہ ہے. وہ متحدہ کے بارے میں سنا دوں آپ کو؟ سنا دیتا ہوں یہاں سے. او بھائی تم لوگ ریکارڈ کر رہے ہو یار. وہ ایک چوہا جو ہے نا جنگل میں جا رہا تھا, یہ اس 92 کی بات ہے. چوہا جنگل میں یوں ہی جا رہا ہے ایسے سینہ کڑ کے. اب تو متحدہ کا میرا خیال ختم ہو گئی ہے, دوبارہ دور آئے گا تو اس کو نکال دینا بھائی لطیفے کو. ایک چوہا جنگل میں کیا کر رہا ہے, ایک دور تھا نا متحدہ کا بھائی, یہاں تک ہوا ہے کہ ایک خاتون کی بندے کی شادی ہوئی, بیوی انتہائی ظلم کر رہی تھی اس کے اوپر. میرے پاس آیا اس دور میں نا, یعنی یہ 97-98 کی بات ہوگی, کہہ رہے یار مفتی صاحب, مولانا صاحب, میری بیوی یہ کر رہی ہے. میں نے کہا چھوڑ دے بھائی, پھر اس کو طلاق دے دے جب اتنا ظلم کر رہی ہے. اس نے کہا اس کا بھائی متحدہ کا ہے. اس کا بھائی کس کا ہے؟ تو اس دور میں ہی بندہ متحدہ کا, چپ چاپ آرام سے چلو. تو وہ کیا ہوا ہے, چوہا تھا ایسے نا سینہ کڑا, شیر بھی کانپ رہا ہے, لومڑی بھی کانپ رہی ہے, بندر بھی, سارے کپاہٹ نا. تو ایک انسان کہیں گیا, اس نے دیکھا یار یہ چوہے کی اتنی دہشت ہے, ایسے سینہ تان کے چل رہا ہے. تو اس نے کہیں لومڑی سے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا متحدہ کا ہے یہ. کس کا ہے؟ متحدہ کا ہے. تو جیسے متحدہ کی دہشت تھی نا, صحت ہو نہ ہو لیکن بندہ کس کا ہے؟ متحدہ کا ہے. تو اس زمانے میں صحت ہے نہیں ہے, بھرم کس کے ہیں آج کل؟ پیسے کے ہیں. تکبر میں آتا ہے انسان, بجائے تواضع میں جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بھیک دے دی, پیسہ ملنے میں بھی میں اللہ کا محتاج, اور جب چاہے گا یہ پیسہ مجھ سے 2 منٹ میں چھین لے گا. تو تکبر انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں, یعنی اپنے آپ کو بھکاری سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ جب چاہے مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے, اور دی بھی اس نے اپنی مرضی سے ہے, یہ بھیک میں ملی ہوئی چیز ہے. بھکاری کبھی اپنی نعمت پہ اتراتا نہیں ہے, شکر ادا کرتا ہے. غلط کا حاصل دیکھو, ایک بھکاری دھوتی بنیان چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا, آپ نے کیا کیا, اس کو گھر میں نہلا دھلا کے 3 پیس سوٹ پہنا کے یا کاٹن کلف کا کرتا پہنا کے زبردست بریانی خوشبودار کھلا کے نوٹوں کی گڈی اس کی جیب میں ڈال کے چلتا کر دیا. وہ تو بچھا جائے گا نا آپ کے آگے کہ یار آپ کا کتنا احسان ہے. اب کیا ہے, وہ محلے میں یوں کر کے جا رہا ہے, ایسے نا سینہ اگڑ کے جا رہا ہے, پیسے ویسے دکھا رہا ہے. تو آپ اس کو کیا بولو گے, ابے بھائی یہ تیرے اوپر یہ چیز زیب, یہ سب کوٹ پینٹ میں نے دیا ہے, میں 2 منٹ میں اتروا لوں گا اپنے ملازمین کو کہہ کے نا, گلی سے نا تمیز سے نظر نیچی کر کے گزرا کر یہاں سے.